سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو بنی اسرائیل ہیں کہ ہم نے ان کو کتنی روشن دلائل دیے تھے. اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے فزیکل معجزہ. یہ پورا مضمون آئے گا سورۃ الانعام میں جا کر. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ خود بتاتے ہو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ. سورہ بنی اسرائیل میں اینڈ پہ جا کے وہ سارے 8-9 موڈ سے جو ڈیمانڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ کا کوئی باغ ہو، آپ یہ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے کتاب لے کے اتریں تب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے جواب میں کہ کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، معجزہ یہی قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں معجزہ کیوں نہیں دکھایا جائے گا؟ وہ بھی مضمون آگے چل کے بنی اسرائیل میں آئے گا کہ اگر معجزہ دکھا دیا جائے ایز پر ڈیمانڈ پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. جب صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ میں سے نکلے زندہ، پہاڑ اونٹنی کو جنے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جب وہ اونٹنی آئی تو وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی کوچے کاٹنے کے بدلے ان کو ہلاک کیا. تو جب منہ مانگی ڈیمانڈ مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے اور وہ معجزہ پورا ہو جائے اور پھر وہ ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کرتے ہوئے ان کو وہ فزیکل معجزات نہیں دکھائے گئے جو کافر ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیونکہ ورنہ ان کی مہلت ختم ہو جانی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر معجزے ہی دیکھنے تو بنی اسرائیل کو دیکھو کتنے روشن معجزے دیے گئے تھے، انہوں نے کون سی باتیں مان لی تھی؟ روشن معجزے آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا. نعوذ باللہ. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. تو جو کوئی بھی قوم بدل ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کہ بعد اس کے کہ ان کے پاس آ جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے ایسے لوگوں کو. نعمت ان کے پاس کیا آئی؟ معجزات کی شکل میں آئی. کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی جو مار کر سمندر کو پھاڑا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہاں سے پوری بنی اسرائیل کی 6 لاکھ کی نفری گزری ہے. 12 قبائل تھے 50-50 ہزار کی بیچز کے اندر، اور وہاں جا کر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. 70,000 کے قریب لوگ مرتد ہو گئے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی، پھر بچڑے کو خدا بنا لیا. معاذ اللہ. زین للذین کفروا الحیات الدنیا. اب یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے. آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. یہ کردار اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. آج بھی کہا جاتا ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ فنیٹکس ہیں. دیکھو اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے. کیسے فنیٹکس ہیں؟ یہ تو 1400 سال پرانا دین ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہے. وہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف دنیا میں آگے بڑھتے ہیں بلکہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. نالے چور نالے چتر، جس کو ہم اپنی مدر ٹنگ میں کہتے ہیں. ایک تو اللہ کے نافرمان ہے اور دوسرا جو فرمان برداری کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. حالانکہ قیامت والے دن یہ پرہیزگار لوگ ان کے اوپر ہوں گے. اور وہ 30ویں پارے میں جا کے بات آئے گی. پھر مومنین جو ہیں وہ جنت میں اپنے تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے کافروں کا مذاق اڑائیں گے جس طرح وہ دنیا میں اڑایا کرتے تھے. پاگل ہو گئے، جوانی میں ہی روگ لگا لیا، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، داڑھی کیوں رکھ لی ہے؟ کافروں کی کیا مثال دیں؟ ہمیں تو مسلمان ہی نہیں جینے دیتے. جوانی میں روگ لگا لیا اپنے آپ کو، ہر ٹائم تسبیح پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہو. ٹھنڈ ہے سردیوں میں گھر بھی پڑھ لیں گے، گھر بھی نماز پڑھنی چاہیے، حالانکہ وہ نفلی نماز ہے، فرض نماز کا حکم نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن والذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، فوقہم، وہ فوقیت رکھیں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے اوپر. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی. تو روزی میں صرف کھانا پینا نہیں، اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ روزی میں داخل ہیں. کسی کو ہدایت ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی روزی ہے. اس کو اتباع سنت کا جذبہ مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے. اور جو آخرت کا رزق ہے، قیامت والے دن جنت کے اندر جو نعمتیں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث متفق علیہ حدیث موجود ہے. ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا کھٹکا گزرا. اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک ندا دی جائے گی, جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ تندرست رہو گے. تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. اور سب سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر, پھر انفینٹ لائف. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ دنیا اور آخرت کو کمپیئر کیا جائے تو اسی طرح جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈالے تو اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے اور وہ سمندر کا کیا نسبت ہے. یہ دنیا اور آخرت کی زندگی. کان الناس امۃ واحدہ. اب یہ وہ امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد, کچھ آیات گزرنے کے بعد کریٹیکل آیات آتی ہیں. تو یہ وہ تیسری کریٹیکل آیت آ رہی ہے. پہلی کریٹیکل آیت آئی تھی بڑی لمبی, آیت الآیات, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ساری نشانیاں گنوائی تھی. اس کے بعد آئی تھی آیت البر, جس میں بتایا گیا تھا کہ نیکی اصل میں کیا ہوتی ہے. پورا نیکی کا سکیچ جو ہے وہ بڑی لمبی آیت میں آیا تھا. اب یہ ایک تیسری آیت, اور اتنا زبردست یہ ایک پھول آ رہا ہے یہاں پر, ایک ہی آیت ہے, آیت نمبر 213. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اختلاف کی وجہ بتائی ہے کہ حق آ جانے کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے, انسانیت میں اختلاف کیوں ہوا. اور آج بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے یہ فرقے کیوں بنے, یہ انسانیت میں ایک تو اسلام اور کفر کے لیول کا جو اختلاف, پھر مسلمانوں کے اندر جو اختلافات, یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں, اس کی اصل ریزن کیا ہے, یہ آیت الاختلاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی ہے. اس کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنا ہے. کان الناس امۃ واحدہ, ابتدا میں سب کے سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام. کوئی کفر نہیں تھا, کوئی شرک نہیں تھا, کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی. سب کے سب لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اور پھر جیسے اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا, جو لوگوں کو خوشخبریاں دیتے جنت اور آخرت کی, اور ڈراتے تھے دوزخ کے عذاب سے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور اللہ نے ساتھ کتابیں بھی نازل کی پھر ان انبیاء کے, بالحق, حق کے ساتھ, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دیں جن میں وہ جھگڑتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے. یہ دیکھ لیں کتاب کی کتنی اہمیت ہے. آج کتاب جو ہم نے جو ہے وہ 30 اور 40ویں پہ بخشنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی, لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے تھی. اس لیے آپ دیکھ لیں جو جماعت اٹھتی ہے وہ ایک نیا اس کا مولوی ایک کتاب لکھ دیتا ہے, اس کو لے کے گلی گلی کوچا کوچا پھرتے ہیں, پھر اللہ کی کتاب کو نہیں لے کے پھرتے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس سے میں تمہیں ڈر سناؤں, تمہیں تبلیغ کروں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے, اس پر عمل کرے. قرآن لے لیا مولویوں نے ہمارے ہاتھوں سے, کسی نے فضائل سنت پکڑا دی, کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی, کسی نے فلاں کتاب پکڑا دی, کسی نے فلاں کتاب. اب وہ اپنی کتابیں لے کے وہی پڑھتے ہیں, اسی کی تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی تو قرآن حدیث میں سے ہی لکھی ہوئی ہے. بھائی اگر یہی چیز تھی تو ابوبکر صدیق نے اپنی کتاب کیوں نہیں لکھ لی لادہ سے؟ ان کو بھی چاہیے تھا نا کتاب لکھ دیتے, فضائل صدیق لکھ دیتے نا. ان کو پتا تھا قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تبلیغ کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد کتاب پر رکھی. پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انہوں نے کتابوں کے ذریعے سب کچھ کیا. یہ اب دیکھ لیں, خالی نبی نہیں ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے ساتھ ان کو کتابیں بھی دی, سلیبس دیا, ٹیکسٹ بک دی, تاکہ جب انبیاء دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فالوورز میں اختلاف ہو تو کتاب کی طرف رجوع کریں.
بالحق لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، فی مختلفو فی، ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے تھے. لیکن پھر وہی بات، 2 نمبر لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور ان کتابوں کے اور انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں نے آپس میں اپنے معاملات کے اندر اختلاف کیا ان روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود. کیوں کیا؟ بغیم بینہم، یہ ہے وہ بیماری ہے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، جس کو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایڈلر کی سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کیوں کسی کی بات مانوں. یہ چیز انسان کو پھر حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. آپ بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو اس کی غلطی دکھائیں، اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے اپنی غلطی مانے گا، اور اگر خالی لوگوں کی نظر میں ولی ہے اور اندر سے وہ شیطان ہے تو کہے گا جناب کہ میں پاگل ہوں، تیری داڑھی ہلے کالی ہے، میری داڑھی چٹی ہے، میں تیرے زیادہ پڑھے ہویا. یہی چیز کر. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 20-25 سال تھی جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، اور وہاں یہود کے علماء 70-80 سال کے بابے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے یہ منڈا گنڈا میں کیا دعوت دے گا. صرف 12 بندے آپ کی زندگی میں آپ کی دعوت کو آپ قبول کیا. یہی حال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. جب آپ مدینہ شریف میں گئے، وہاں علماء یہود بیٹھے ہوئے تھے جن کی اکثریت نے اسلام نہیں قبول کیا. وہ کہتے تھے یہ ہمیں کیا بتائے گا آگے، 70,000 نبی ہمارے اندر آئے، ہم اتنی بڑی بڑی مسندوں پہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کی بات کیسے مانیں جس کی تو داڑھی بھی کالی ہے، اور ادھر 80-80 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے بزرگ پاگل ہیں. سیم وہی بیماری آج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میں کیوں کسی کی بات مانوں، لوگ میرے پیچھے چلیں. اس کی وجہ سے کوئی بات قبول ہی نہیں کرتا. اسی لیے کوئی بھی کسی فرقے کا کوئی مولوی کو بزرگ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا دوسرے کی بات کو. یہاں بیٹھ کے کہیں گے ایران میں سارے گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ لوگ سارے ایران میں پیدا ہوتے ہیں تو سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں. کیونکہ ادھر اس لیے بریلوی جو بندی والے حدیث ہے کہ ان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، قادیانی صرف اس لیے قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، ادھر اس لیے حنفی ہے کہ ادھر پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ ایران میں ہوتے ہیں اور ہم ان کو جا کے قرآن سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو کہیں ہم نے سنی ہی نہیں ہے، ہم تو بچپن سے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کو گالیاں دیتے آ رہے ہیں، تم ان کے فضائل بیان کر رہے ہو. استغفر اللہ. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. ادھر بھی 1000 سال پرانے مزار بنے ہوئے ہیں. جو ایران کے اندر جو شیعت اور افضیت کا دین آیا وہ بھی پوری ہسٹری رکھتا ہے. ان کو یہاں سارے بریلوی بھی کہتے ہیں کافر، دیوبندی بھی کہتے ہیں کافر، الحدیث بھی کہتے ہیں کافر. تو انہی سے پوچھو اگر تم وہاں ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو ان کو کافر کہہ رہے ہوتے اپنے ہی لوگوں کو اگر وہاں ہوتے. اس کا مطلب ہے تم نے اپنی چوائس سے دین کو ایکسپٹ نہیں کیا. بل وجدنا آباؤنا، تم نے اپنے آباء و اجداد کو جہاں پایا تھا وہاں. تو بھائیو صرف قادیانی ہمارے نزدیک صرف اس لیے کافر ہوتے ہیں کہ ہم خود قادیانی نہیں ہیں، ورنہ ہمیں غیر احمدی کافر نظر آ رہے ہوتے. استغفر اللہ. ہم نے اپنے علم سے کوئی چیز نہیں حاصل کی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ختم نبوت کا مطلب کیا، خود کلیئر نہیں ہے. اور بھائیو ختم نبوت خالی یہ نہیں ہے کہ نبی وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو الہام ہو جاتا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے، اس کو غیب کی خبر پتہ چل جاتی ہے، وہ لوگوں کے دل کا حال جان لیتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ختم نبوت کے خلاف ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہی نہیں آئے گی. صحیح بخاری کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر کے بارے میں. اللہ کا شکر ہے بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں یہ بات موجود ہے، تاکہ وہ حضرت عمر کے بارے میں جو ایک واقعہ یا ساریت الجبل کہ انہوں نے 600 میل ایک پہاڑ کے دور کی طرف دیکھ کے تو وہ اشارہ کیا تھا، یہ تمام محدثین کے نزدیک ضعیف روایت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنن بہیقی کی روایت بخاری سے بھی ٹکراتی ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، وہ ہمیں بتا دیتے تھے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم ان کی شکلوں میں فیصلہ کرتے ہیں. اور بھائی صحابہ کو اگر ایک دوسرے کے دل کا حال پتا ہوتا تو سیدنا علی اور عائشہ کی جنگ ہوتی ہے آپس میں. سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی آپس میں جنگ کرتے اگر ان کو یہ پتا چل جاتا کہ ہمیں منافقین لڑا رہے ہیں، اگر لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے.
ان کو تو کوئی علم غیب نہیں تھا. اب 14ویں صدی کے ملے دعویٰ کر رہے ہیں. تو ان کو میں بڑا انٹلیکچوئل اور منطقی علم الکلام سے جواب دیتا ہوں. تم کہتے ہو بزرگ دل کا حال جانتے ہیں. میں اپنی انجینئرنگ کا فارمولہ ایک کاغذ پہ لکھتا ہوں جس میں 3 جو فیکٹرز ہوں گے وہ لاطینی زبان کے ہوں گے, 2 فرینچ کے ہوں گے, 5 جو ہے وہ کسی اور زبان کے ہوں گے. وہ کاغذ پہ لکھا ہوا مجھے کوئی بزرگ پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو چھوڑ دو, کاغذ پہ لکھا ہوا. دل کا حال کوئی جان سکتا ہے کیسے؟ او بھائیو, یہ صرف ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ بھی جب پبلک چیزوں میں انوالو ہوں گے, جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹیچرز کا بڑی آبزرویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ ٹاپ کرے گا, یہ فیل ہو جائے گا, اس کا یہ مضمون کمزور ہے. تو علم غیب سے نہیں, وہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی دے سکتا ہے. صحابہ کرام کو کچھ نہیں تھا ہوتا. اب ان کو کشف, اور یہ بھی چیز ختم نبوت کے خلاف ہے. اب خود دیکھیں قادیانیوں کے بارے میں ہم کیا فتویٰ لگا رہے ہیں اور اپنے مارے کی دے کے آئے. اور یہ سیم باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں. اس نے تمام پرانے صوفیاء کے حوالے دے کے کہا کہ اگر میں کافر ہوں تو یہ سارے دعوے وہ بھی کرتے ہیں, ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ. ادھر ہمارے منہ بند ہو جاتے ہیں. میرے تو نہیں ہوگا منہ بند, نہ ہمارے منش کے لوگوں کا ہوگا. یہ ان کا بند ہوگا جو اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. ہم تو کہیں گے کہ جو مرضی یہ بات کرے گا. تذکرۃ الاولیاء اٹھا کے دیکھیں آپ, اس میں بایزید بستامی کے اوپر پورا چیپٹر ہے, بایزید بستامی کی معراج, اور لکھا ہوا ہے کہ نبیوں میں رسول اللہ کو معراج ہوئی اور بزرگوں میں بایزید بستامی کو معراج ہوئی ہے. اٹھا لیں, میری تو نہیں لکھی ہوئی کتاب. یہ شیخ فرید الدین اتار 632 ہجری میں فوت ہوئے, آج سے 800 سال پہلے. ان کی کتاب ہے, بریلوی دیوبندی دونوں ترجمہ چھاپ رہے ہیں. اور اس میں لکھا ہے بایزید بستامی کہتے ہیں قیامت والے دن محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کسی کی جرت نہیں ہے اپنی زبان کھولے ان کے بارے میں. تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں, غلام احمد قادیانی کیوں کافر اور تمہارے بزرگ کیوں مسلمان؟ اتنی جرت اس نے بھی نہیں کی تھی. اس کا نام بھی غلام احمد تھا, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کوئی بات کرے. اتنی دین کی دھجیاں بکھیری گئیں. ہم لوگ خود بیان کرتے تھے, پڑھتے تھے, بڑا جھومتے تھے اس وقت, کیونکہ اسے قرآن حدیث تو پڑھا کوئی نہیں تھا. اب پتا چلا کہ اصل مسئلہ کیا تھا. میں نہیں کہتا کہ یہ ان بزرگوں نے ہی لکھی ہوں گی, واللہ عالم, وہ مر چکے, دنیا سے جا چکے. اگر اچھے تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہوں گے, اگر برے تھے تو عذاب بھگت رہے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو آج کتابیں چھاپ رہے ہیں, ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے, اور وہ بضد ہے نہیں, یہ ہماری بزرگوں کی باتیں ہیں. آپ کو سمجھ نہیں, معرفت دی گلاں نے, جیڑی پٹھی گل ہے وہ معرفت دی ہوندی ہے. یہ ایک نام رکھ کے تو اس کے ہر کتے کو لال کر لیتے ہیں اس میں, یار یہ معرفت کی بات ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ, پس اللہ نے ہدایت بخشی جو ایمان لائے تھے ان کو ان چیزوں کے اختلاف میں اپنی توفیق کے ساتھ. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حق تک پہنچ جائیں گے, جو واقعی ایمان لائے. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سمعنا وطاعنا, سنا اور مان لیا. جس نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, دعا بھی صرف اللہ سے, عبادت بھی صرف اللہ کی, مان لی اس نے. سیدنا علی سے دعا نہیں کرے گا, شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا نہیں کرے گا, کسی فرشتے سے دعا نہیں کرے گا, کسی پیغمبر کی روح سے دعا نہیں کرے گا. اس نے مان لیا, اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے. جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کو کوئی نہیں ہدایت ملنی. اور کوشش کیا ہوگی؟ جب اس کو کوئی بات بتائی جائے گی حق, وہ قبول کر لے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم اسی طریقے سے مفت و مفتی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے. ابھی تو آزمائشیں آئیں گی. آزمائش کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل؟ آزمائش آئے گی. واللہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی, میری تو کتنے دنوں کے راتوں کی نیندیں بھی آرام ہو گئی کہ میں جو دین جس پر عمل کر رہا تھا وہ تو دین یہ کچھ اور ہے, کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر بھی بڑا انسان کے اوپر امتحان آ جاتا ہے
ایک طرف اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں، دوسری طرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پتا چل جاتا ہے اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ تو پتا چلے گا جب ایک طرف اشرف علی تھانوی رسول اللہ آئے گا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ، پھر پتا چلے گا۔ یا حزب عید کی عبارت آئے گی چشتی رسول اللہ اور دوسری طرف آئے گا محمد رسول اللہ، پھر پتا چلے گا کہ کون رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ ہے۔ پتا تو تب چلے گا، امتحان آئے گا تو پتا چلے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کے اپنے اندر امتحان اختلاف کی وجہ سے جو کافروں کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کو بالخصوص میں نے بتایا غزوہ بدر کی تیاری تھی سورۃ البقرہ، ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ابھی تک تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا، تو یہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے۔ تم کیا سمجھو کہ ابھی مفت و مفت جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا۔ کیسے آزمایا گیا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو آئی سختی اور مصیبت یہاں تک کہ وہ لرز اٹھے، اتنی تکلیفیں۔ وہ آپ پڑھے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لوہے کی جو ہے وہ تنگیاں جو ہے ان کے گوشتوں کے اوپر جسموں پہ پھیری گئیں، کتنے انبیاء کرام کے اوپر آرا چلایا گیا، ان کے دو ٹکڑے کیے گئے، ناخن نوچے گئے، بال، اور یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ آگ کے اندر جلایا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، وہ اتنی تکلیف میں آزمائے گئے یہاں تک کہ زمانے کا رسول بھی اور ان کے ساتھ سارے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ جب اس سٹیج پہ بندہ پہنچ جائے نا کہ تکلیف اس حد تک ہو جائے کہ یا اللہ بس اب میری بس ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اب اللہ کی مدد آ گئی قریب۔ اور یہ سیم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ خندق کے بعد، جب سارے غزوات کے بعد غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمانوں کا جو گراف ہے اوپر جانا شروع ہو گیا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اسی طریقے سے غزوہ خیبر ہوئی، پھر فتح مکہ ہوئی، تو غزوہ خندق کے بعد سورہ الصف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ لیکن وہ تمام تکلیفیں اٹھائیں، غزوہ بدر کی تکلیف، غزوہ احد کی تکلیف، خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف اٹھانی پڑی، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ کے 4 دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی۔ یہ آئے گا سورہ آل عمران کے اندر، پوری لائیو کمنٹری 60 آیات کے اندر تقریباً پورے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ آئے گی سورہ آل عمران کے اندر۔ تو کیسی کیسی تکلیفیں پھر گزارنی پڑی۔ لیکن پھر میں وہی یہاں تک بات کرنے لگوں کہ انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں کاٹنی پڑی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ منسوب کیا، ایک بار نگاہ باری یعنی پورے بغداد میں آگ لا چھڑی، فلانے نے آگ ماری بیوی ساڑ چھڑی۔ او بھائیو جھوٹ ہے یہ سب کچھ۔ انبیاء کرام کے تو دانت بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے عذاب بھی کٹ رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا بھائیو؟ دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور جان اور مال کے نقصان سے بھی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کون ہے صبر کرنے والا۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی اگلی دفعہ کریں گے۔ تو یہ آیات دیکھیں، ہم الحمدللہ چیزیں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنا اتنا سمندر چھپا ہوا ہے۔ میری ہر دفعہ نیت ہوتی ہے کہ میں آج ایک رکوع کور کرواؤں گا، لیکن دیکھیں آج بھی کتنی 10 آیات بڑی مشکل سے ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں۔ اگر تو ہم نے اس کو طوطے کی طرح پڑھتے جانا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کو سمجھیں گے، ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم کوئی چیز لے کے اٹھیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 215 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل،
آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں، تو اس میں جو پرائورٹی لسٹ ہے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، پہلی چیز فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں پر، دو، تیسرے نمبر پر وَالْيَتَامَى، اور جو یتیم لوگ ہیں، وَالْمَسَاكِين، اور جو مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ جو کہ مسافر ہیں، کیونکہ سفر کے اندر بعض اوقات ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ جاتی ہے، کسی بندے کی جیب کٹ گئی یا کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو ان کی بھی مدد کیا کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 بڑے بڑے مصرف بتائے ہیں۔ اپنی دولت خرچ کرنی ہے تو کس جو ہے وہ مد میں خرچ کرنی ہے، اپنے والدین کے اوپر، ٹاپ پرائرٹی والدین، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے بیوی بچے، اسی طریقے سے بعد میں بہن بھائی اور باقی رشتہ دار۔ تیسری چیز والیتامہ، اور جو یتیم لوگ ہیں جن کا کوئی بظاہر دنیا میں ایسا سرپرست موجود نہیں ہے کہ جو صحیح طریقے سے ان کی کفالت کر سکے، یا وہ ان کی فنانس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، تو ان کی مدد کی جائے۔ والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، جیسے جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے دنیا میں سفر کرتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں، تو ان کا جیب خرچ دیا جائے، ان کو اس طریقے سے ان کی کوئی فائنینشیل سپورٹ کی جا سکتی ہے تو وہ کی جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں کہیں پر ڈیوٹی پر ہیں، کسی جہاد کی شکل میں، قتال کی شکل میں، تو ان کی بھی مدد کی جائے۔ یہ بہترین مصرف ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو، من خیر، نیکی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی انسان کو کبھی بھی یہ وسوسہ نہ آئے کہ میں اتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں، اپنی محنت کی کمائی اس ہستی کی محبت میں لٹا رہا ہوں کہ جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کبھی ہوئی ہے۔ ایک ڈیوائن اتھارٹی کے بارے میں میں نے بلیو کر لیا ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ مال دیا، اب میں اس کی راہ میں بغیر دیکھے ہوئے خرچ کر رہا ہوں، تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں جس ہستی کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہوں، کیا وہ مجھ سے واقف بھی ہے کہ نہیں؟ جو مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، کیا یہ تکلیف اس کے سامنے ہے کہ نہیں؟ جو میں اپنی دولت لٹا کر خود قسم پرسی میں آ جاتا ہوں بعض اوقات، تو کیا اس ہستی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً اس کو پتہ ہے، اور یہی چیز انسان کو صبر دیتی ہے۔ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ انسان جس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے وہ سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو انسان کو صبر ہو جاتا ہے نصیب۔ یہ انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے۔ انسان جس کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اگر وہ سامنے دیکھ لینا کہ یار یہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو اس کو صبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو کچھ بھی نیک کام میں سے کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ایک ایک نیکی کا تمہیں اجر دے گا، وہ نیکیاں سنبھال کر رکھنے والا ہے، وہ قدردان ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ یہ جہاد کی آخری شکل ہے۔ عربی زبان میں جہاد لفظ نکلا ہے جہادہ سے۔ جہادہ عربی میں کہتے ہیں ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، کوشش کرنا، اسلام کے راستے میں کوشش کرنا۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی وہ کوشش ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ راستے سے پتھر اٹھا دینا بھی یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد سے فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید تلوار اٹھا کر، یہ گن اٹھا کر وہ کافروں کے خلاف لڑنا، یہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جہاد تو انسان کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ جو صبح کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اذان کی آواز سن کر وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ رات کو انسان بعض اوقات گرمیوں میں تو نیند بھی نہیں پوری ہوتی، صبح کی نماز جو ہے وہ 4:30 بجے 4 بجے بعض اوقات 3:45 تک پہنچ جاتی ہے،
شیطان انسان کو سستی بھی دلاتا ہے، لیکن انسان اپنے تمام جذبات پر قابو پا کر اپنے رب کے لیے قربانی کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو یہ جہاد ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دعوت حق پیش کرنا، اس کی کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کے اندر، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی جو کوششیں ہیں آپ کے خلاف، ان کی پرواہ نہ کریں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ قرآن کی دعوت دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہی عمل کر کے کوئی شخص اپنے نفس کی جو برائیاں ہیں ان کو دور کر کے ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا۔ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اپنے رب کے لیے قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے۔ اور یہ اسلام کا سمم بونم ہے، جو ایمینوئل کانٹ کی سائیکالوجی کے اندر کسی بھی چیز کے ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم۔ اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ قتال ہے، کہ کوئی شخص آخری درجے تک پہنچ جائے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بدرجہ اولا جس کو سر انجام دیا۔ تو اب میں نے بتایا تھا سورۃ البقرہ اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، اس سے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ پوری کی پوری سورت جو ہے جہاں مسلمانوں کو باقی چیز میں رہنمائی کرتی ہے، وہیں یہاں اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو اس میں سے مورل لیسن نکل رہا ہے، سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کافروں کے خلاف، کیونکہ ابھی تک جو آرمڈ کنفلکٹ تھا وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نہیں آیا تھا۔ تو پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر وہ ہونے والی تھی، تو اس کی اب تیاری کروائی جا رہی ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں لڑنا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا نفس کب یہ گوارا کرتا ہے کہ کوئی شخص اب میدان جنگ میں جا کے اپنی جان ہی قربان کر دے؟ جان تو سب کو پیاری ہے، جان تو ایک بلی کو بھی پیاری ہے۔ ایک بلی کو بھی آپ بند کمرے میں قید کر دیں اور اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیں اور اس کو باہر نہ نکلنے دیں، تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گی، چاہے وہ کتنی بزدل ہو۔ تو جان تو ہر ایک جنس کو، ہر نفس کو پیاری ہے، چاہے وہ جانور ہے انسان ہے، یہ انسٹنکٹ میں ہے۔ جو بھی زندہ مخلوق ہے وہ اپنی جان سے پیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا قتال، لیکن یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، تمہارا دل اس سے کراہت فیل کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ اسلام کا فلسفہ آ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ پورے قرآن میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے اور وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے اس میں برائی ہو، تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ تم یہی سمجھ رہے ہو کہ میرا نفع اور میرا فائدہ اس کے اندر ہے، حالانکہ تمہارا نقصان اس کے اندر ہو۔ واللہ یعلم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم سے، اپنے علم غیب کی بدولت اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کو فورسی کر سکتا ہے۔ تم کسی چیز کو برائی سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اس کو میں ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ روزانہ انسان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز سورۃ البقرہ میں کیٹاگوریکل مینشن کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کچھ خوف سے، خوف کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ایک خوف اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی جانی دشمنی میں کسی سے خوف ہو، اور بعض کا انسان کو اندیشہ بھی لاحق ہو جاتا ہے
یار میں نے یہ کام کیا پتہ نہیں کیا ہو جائے. بعض اوقات انسان پیپر دے کے آتا ہے, ٹینشن میں پڑ جاتا ہے, پتہ نہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. تو یہ تمام چیزیں انسان کی ساتھ ساتھ لگی رہیں گی. سفر پہ نکلا یار راستے میں بارش نہ ہو جائے, تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, تھوڑے سے خوف سے, اور کبھی کبھار بھوک سے, اور کبھی کبھی تمہارے مال اور جان میں نقصان سے بھی آزمائیں گے. تو انسان کی آزمائش مست ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام ہی اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہمیں جانچا جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ہے اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو بھائیو, جانچ کے بغیر جنت نہیں ملنی, جانچ کے بغیر اللہ کی خوشنودی نہیں ملنی. جانچا جائے گا اور پھر اس میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان کا فائنل جملہ, ان کا فائنل سلوگن یہ ہوتا ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر ہماری کسی چیز کا نقصان ہو گیا تو وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی تھی, ہم تو خود بھی انا للہ, ہم خود بھی اللہ کے لیے ہیں. وانا للہ وانا الیہ راجعون, اور ہم نے بھی لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. اگر ہمارے مال کا یا جان کا یا تکلیف ہو گئی, ہمیں کوئی ایسی تکلیف پہنچ گئی, کسی کی اولاد مر گئی, کسی کو مال میں کاروبار میں نقصان ہو گیا, تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف جا رہی ہیں. ہمارا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, ہم نے بھی مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, تو ہم نے خود بھی چلا جانا ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپوز کوئی پاکستان میں ایسا کاروباری شخص ہو جو اتنا بڑا بزنس کرتا ہے امریکہ کے اندر کہ اس کے کچھ دن امریکہ میں گزرتے ہیں, کچھ دن پاکستان میں, اور اب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم امریکہ میں میرے فلاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے, اور اس میٹنگ کے کامیاب ہونے پر مجھے $1 ارب کا فائدہ ہونے والا ہے اگر میرا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کاروبار میں. وہ شخص جہاز میں بکنگ کروا لیتا ہے. اب جہاز کی فلائٹ اگر چھوٹتی ہے تو وہ امریکہ نہیں پہنچ سکتا, اس کا کلائنٹ مس ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو جہاز کی فلائٹ ملتی ہے تو قریب ہے کہ وہ شخص امریکہ میں پہنچ کر اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کر کے اپنا گاہک بنا لے اور اس کو $1 ارب کا نقصان ہو جائے. اب وہ شخص ایئرپورٹ کی طرف جہلم سے ہی نکلتا ہے, سفر کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچتا ہے, لیکن راستے میں ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور وہ لیٹ ہو جاتا ہے ایئرپورٹ سے. اور جیسے ہی ایئرپورٹ پہ وہ پہنچتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ جو فلائٹ ہے تمہاری وہ مس ہو گئی ہے, اب اگلی فلائٹ تو کل جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے, جس کا $1 ارب کا فائدہ ہونے والا ہے وہ شخص تو کہے گا کہ زندگی کی بدترین خبر ہے جو میں نے سنی ہے, کیونکہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور بڑی وہ افسردگی کے عالم میں ایئرپورٹ سے واپس آتا ہے اور راستے میں ریڈیو لگاتا ہے جس میں خبر چل رہی ہوتی ہے کہ جو امریکہ کے لیے ابھی فلائٹ اڑی تھی وہ ایئر کریش ہو گیا. 5 منٹ پہلے وہ بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا کہ یار میرا نقصان, شاید ڈرائیور کو بھی کہہ رہا ہو, یار دیکھو شاید گالیاں بھی نکال رہا ہو, یار یہ کیا پاکستان کا نظام ہے, ٹریفک کا, میں لیٹ ہو گیا, میرا اتنا نقصان ہو گیا. اور 5 منٹ بعد جب وہ خبر سنے گا وہ کہے گا شکر ہے کہ میری فلائٹ جو ہے وہ چھوٹ گئی. وہی چیز جس کو 5 منٹ پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے حق میں بہتر ہے, وہ اس کے حق میں بری تھی, وہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کی وہ فلائٹ چھوٹ گئی, لیکن اس کو بعد میں بات پتہ چلی. یہ ایک دنیا کی چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان وقتی طور پہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے, حالانکہ وہ آنے والے وقت میں اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور بعض اوقات انسان کے لیے کوئی اچھا عمل ہوتا ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے تو میرا فائدہ ہے, حالانکہ اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, ہم نے کئی بار زمانہ جاہلیت میں رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم جس مکتبہ فکر کے ساتھ اٹیچ ہیں ہمیں اسی میں موت آ جائے. خانقاہ میں بھی جا کے دعا مانگی, شکر ہے اللہ نے دعا قبول نہیں کی, گمراہی کی موت مر جاتے. ظاہر ہے جو بندہ مسلمان مرنے کی بجائے, اسلام پر مرنے کی بجائے کسی فرقے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے فلاں فرقے میں موت دے, تو اس سے بڑی تو کوئی بے وقوفی نہیں ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا. یہ نہ ہو قیامت والے دن پھر تم کہو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت والے دن لوگ خواہش کریں گے کافر کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. لیکن آج اس امت کے اوپر اتنی بڑی ایک آفت آ چکی شیطان کی طرف سے کہ ہم اپنے فرقوں کے نام کے ساتھ محبت محسوس کرتے ہیں، بلکہ مسجدوں کے باہر بھی فرقوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور باہر مسجدوں کے باہر تو انڈیا کے شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی کیا ہم پر آفت آ سکتی ہے؟ تو انسان بعض اوقات کسی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہے، حالانکہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے اچھی چیز کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کوشش ترک کر دے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور مجھے بھی بائی چانس یاد آ گئی، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کو حدیث سنا دوں. اس سے لوگوں کے کنسپٹ کلیئر ہوں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو سب کچھ، اسلام اس چیز کی طرف درس نہیں دیتا. صحیح مسلم کے اندر کتاب القدر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6774 نمبر حدیث ہے، اور یہ اس ٹاپک پہ اس سے بیسٹ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اگر حدیث آپ کو پتہ چل جائے نا اور اس کو یاد کر لیں پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے. ان الفاظ کو غور سے ذرا سننا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے نفع بخش چیز کے حصول کی خاطر محنت اور کوشش کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو. دیکھنا کاہلی اور سستی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پیپر میں محنت ہی کوئی نہیں کی ہے، پیپر دیا ہے خالی اب دعائیں کرواتا پھر رہا ہے تو فیل ہو گیا، تو اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی کا قصور ہے. الفاظ دیکھیں، اپنے لیے نفع بخش چیز کے حصول کی خاطر محنت اور کوشش کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو اور کاہلی اور سستی نہ کرنا. یہ آپ کر لینا. اس کے بعد کیا؟ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسے مت کہنا کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا، بلکہ یہی کہنا کہ جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا وہ میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر مگر کے الفاظ شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اتنی پیاری چیز ہے. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو ڈینائی نہیں کیا. جیسے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اسباب کو اختیار نہ کرے اور کہ جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. جو کسان بیج بوئے گا زمین میں اور ہل چلائے گا اسی کو امید رکھنی چاہیے کہ جب بارش ہوگی تو فصل اگے گی. جس نے بیج نہیں بویا، محنت نہیں کی، اب وہ کہے کہ یا اللہ بارش بھیج، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ فصل اگا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. مثال کے طور پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی اولاد بغیر خاوند کے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک ہی واقعہ ہے نا. یا سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. یہ دو ہی واقعات ہیں. ان کو بنیاد بنا کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے، کوئی عورت یہ کہ میں شادی نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ نے تو مریم کو بھی اولاد دے دی تھی، مجھے بغیر شادی کے اولاد دے دے گا، تو ایسا کنسپٹ حرام ہے. وہ معجزانہ جو معاملات ہیں وہ ہر بندے کے لیے وہ رول نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ ساکٹ میں 2 انگلیاں دے لے کہ جی اللہ مجھے بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات اسباب کے ساتھ جوڑے. کوئی شخص یہ کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگا دوں، ابراہیم علیہ السلام بھی تو بچ گئے تھے، میں بچ جاؤں گا، انشاءاللہ جل جائے گا وہ. اس وجہ سے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. وہ جو انبیاء کرام کے معاملات ہیں وہ ایز اے رول نہیں ہے بلکہ معجزہ ہیں. وہ معجزہ ہے، اس کو ایز اے رول اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص یہ کہے کہ اصحاب کہف جو تھے 300 سال تک غار میں سوئے رہے، قرآن پاک میں آتا ہے. کمری اعتبار سے 309 سال اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے، تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے زندہ رکھا ہے. میں ایسے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں.
ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں غلو اور انگلش میں ایگزیجریشن. ایگزیجریشن نہیں بندہ کر سکتا. اسباب اختیار کریں گے اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے, اس کے بعد اگر نقصان ہو پھر کہیں اللہ جو تیری مرضی. یہ نہیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, ایسا نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والے, لیکن محنت کرنی ہے, کاہلی اور سستی نہیں کرنی. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور قریب ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس کے اندر تمہارے لیے شر اور برائی ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم نہیں جانتے ہو. تمہارے حق میں کیا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے موضوع پر نازل ہوئی ہے, لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہر تکلیف کے لیے, بیسیکلی تو قتال کے لیے. کہ بعض اوقات انسان اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو کہ شاید میں مارا نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو ہے تو اس کانٹیکسٹ میں, لیکن قرآن پاک ایک آفاقی کتاب ہے, اس کو صرف تعویل خاص کے اعتبار سے نہیں دیکھنا, تعویل عام میں بھی دیکھنا ہے. قیامت تک کے لیے یہ